نہیں ہے وہ چل رہا ہے دو موبائل کا دور ہے دیکھ کے نماز پڑھنے بھائی خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا. یہ آخری کلام اللہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. خون میں ڈوبا آیا آیا عالم اس میں پرابلم ہے تمہارے عباس. اس میں لگا دیا نا دوسری جگہ بدل دیا کرتے ہیں ماتم ایک علم عباس کا. کرتے ہیں ماتم ایک علم عباس کا. خون میں ڈوبا سب مل کر پڑھیں علم عباس کا. خون میں ڈوبا خون میں ڈوبا نہیں چاہتا وہ شیر علی کا. ہائے قوم سے بھاگے سب لشکر آیا. پانی نے چوما بڑھ کے قدم عباس کا. مولا سلامت آگے کرتے ہیں ماتم علم عباس کا. میں ڈوبا مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور. مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور. ہائے شان کٹے دونوں لگا گرز بھی سر پر. تکتے رہے آج رضا علم عباس کا. جزاک اللہ خیر. کرتے ہیں ماتم ایک علم عباس کا. سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا. سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا. ہائے مشق علم لائے غازی نہیں آیا. کیسے اٹھے گا زینب سے غم عباس کا. مولا سلام علیکم. جیو کرتے ہیں ماتم ایک علم عباس کا. بیوی ایاز کو زغرا بھی دعاوے. بیوی ایاز ہائے قربت غازی جو دنیا کو سنائے. کرتا ہے شہزاد نوحہ رقم عباس کا.
سممنین میرے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدر کا بھی کریں گے. ہے علماء کہیں کا سمندر لکھنا، ہے علماء کہیں کا سمندر لکھنا، لیتے ہیں غوث و خطب و قلندر علی کا نام، ہے علماء کہیں کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و خطب و قلندر علی کا نام. ارے دستے ادا سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا یا قبر کے اندر علی کا نام. ارے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لے محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی جاتی. حیدری 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 پڑا روب تو سب خیم بھول گئے، چلا دماغ جیسا کہ چار بھول گئے. ارے لہر میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا، قسم خدا فرشتے سوال بھول گئے، قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے. دریا علی مسجد سے حسینی غفرآباد جائے. پیچھے کریے.
یہ بھی شعر سماعت پر نہ پوچھو ہے بات شعر آئے، نہ پوچھو ہے بات شعر آئے، سنیے اے دل جو بشمیر اندر آ رہا ہے، وہ چمکی وہ چمکے برکشیتے غیر و پیکار، سنیے حملہ ہے وہ چمکے برکشیتے غیر و پیکار، وہ لشکر رن سے بھاگا جا رہا سنے جہاں حضرات وہ چمکے برکشیتے غیر و پیکار، لشکر وہ لشکر رن سے بھاگا جا رہا ہے، قدم میں یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے جہاں حضرات قدم چھونے بڑی دریا کی موجیں، قدم چھونے بڑی دریا کی موجیں، قدم چھونے بڑی دریا کی موجیں، سنیے مصرع بابر بولے وہ ستا آ رہا ہے، شکل سمجھی کہہ رہے ہیں نہ تو ظلم سے نہ تلوار سے جیتی دنیا، اے نبی آپ کے کردار میں جیتی دنیا، بات کرتے تھے تو پھولوں کی مہک آتی تھی، ایسا لہجہ تھا کہ گفتار سے جیتی دنیا۔ آئیے ہندو شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگ عقل کے مائل ہیں نہ تدبیر کے، ان کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کی، آگ دوزخ کی جلائے گی کیا مجھے ورما، میرے سینے پہ نشان ماتم شبیر کے ہیں۔
ज़्यादा देर हम लोग नहीं चला पाएंगे। 3 घंटे मरीज लगाया, 2 घंटा 60 में लगाया। हो गया ऐड नहीं आ रही वरैया करा वो है नहीं भाई ऊपर आओ देखो देखिए मेरे को हैंग दिखा जुदारे खाने काबा रहेगा महशर तक, जुदारे खाने काबा रहेगा महशर तक। फलक की मांग में ये कहकशा रहेगा महेश, फलक की मांग में ये कहकशा रहेगा। जिसे देखो वो भागा जा रहा है। जिसे देखो जिसे देखो वो भागा जा रहा है। ऐबत समाज फरमाए मौला अब्बास की। बताते हैं ये तेवर फैज़ में है। बताते हैं ये तेवर फैज़ में है। सुनिए मिसेस चढ़ाए आस्तीने आ रहा बताते हैं ये तेवर फैज़ में है। चढ़ाए आस्तीने आ रहा है। हैबत देखिए मौला अब्बास की। सुनिए उलटे का ज़माने के वरक़ को, उलटे का ज़माने के वरक़ को। विपरना शेर का बदला रहा है। तो ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाए। अलंबारदार फौजे किबरिया का, सुनिए पंडित जी। अलंबारदार फौजे किबरिया का। सुनिए मौला। दिशा है सरकारन में ला रहा है। न पूछो, ये भी शेर समाज पर। न पूछो है बातें शेरे इलाही। न पूछो है बातें शेरे इलाही। सुनिए दिल जो बिस्मिल्लाह
कदम छूने बड़ी दरिया की मौजे, कदम छूने बड़ी दरिया की मौजे, कदम छूने बड़ी दरिया की मौजे। सुनिए मिश्रा, बाबर बोले वो सदा आ रहा है। हमको
भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास, कैसे जाऊं भरे दरबार में कुछ तो बोलो। कैसे जाऊं भरे दरबार में कुछ तो बोलो। मेरी दास्तान मेरा ऐ मेरे भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है। सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है। सर पे जाको लगा ऐ मेरे भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। क्या कहूँ शाम ग़रीबा के मसाइब तुमसे। क्या कहूँ शाम ग़रीबा के मसाइब तुमसे। दिल तो बाला हुआ ऐ मेरे भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। काफ़िला रानों का लेकर मेरा बीमार इमाम। काफ़िला रानों का लेकर मेरा बीमार इमाम। जानिबे शाम चला ऐ मेरे भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। खून रुलवाते रहेंगे यूं ही दुनिया को सदा। खून रुलवाते रहेंगी यूं ही दुनिया को सदा। एक दुखिया की सदा ऐ मेरे भैया अब्बास। रोक ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास। करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आया आलम अब्बास का खून में डूबा, करते हैं मातम अहले हरम अब्बास का। करते हैं मातम अहले हरम अब्बास का। खून में डूबा आया आलम अब्बास का, खून में डूबा। सब मिलकर पढ़े अलम अब्बास का खून में डूबा।
خون میں ڈوبا نہر میں جاتا وہ شیر علی کا سب دس کر آیا پانی نے چوما بڑھ کے قدم عباس کا مولا سلامت آگے کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا میں ڈوبا مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور ہائے شان کٹے دونوں لگا گرز بھی سر پر تکتے رہے رستہ حرم عباس کا جزاک اللہ خیر ہے کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا کیسے اٹھے گا زینب سے غم عباس کا مولا سلام علیکہ جیو کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا زغرا بھی دعائے ہائے قربت غازی جو دنیا کو سنائے کرتا ہے شہزاد نوحہ رقم عباس کا مصیبت کا دور ہے دریا پنجاب سے تم ہو مصیبت کا دور ہے خیمے تمام جل گئے آفت کا دور ہے خیمے تمام جل گئے آفت کا دور ہے توق پہنے امامت کا دور ہے زنجیر توق پہنے امامت کا دور ہے شیخ قتل ہو چکے ہیں قیامت کا دور ہے شیخ قتل ہو چکے ہیں قیامت کا دور آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں عباس ہو رہا میرے عباس ہو رہا یا
से निदाएं मदद करो, बढ़ने लगी है और जफाएं मदद करो, बढ़ने लगी है और जफाएं मदद करो, सर पर मुश्किलों की घटाएं मदद करो, सर पर मुश्किलों की घटाएं मदद करो, हम बेकसों की सुन लो सदाएं मदद करो, हम बेकसों की सुन लो सदाएं मदद करो, आवाज दे रही है ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, या अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, सज्जाद को अज़ियतें देते हैं आशिकिया, सज्जाद को अज़ियतें देते हैं आशिकिया, आए मेरे इमाम को कैदी बना दिया, आए मेरे इमाम को कैदी बना दिया, करबो बला से शाम है काटो का रास्ता, करबो बला से शाम है काटो का रास्ता, पैरों में बेड़ियां हैं तो कैसे चले भला, पैरों में बेड़ियां हैं तो कैसे चले भला, आवाज दे रही है ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, या अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, नरवे में अहल बैते पैगंबर है क्या करे, नरवे में अहल बैते पैगंबर है क्या करे, किसको बुलाए किससे कोई इल्तिजा करे, किसको बुलाए किससे कोई इल्तिजा करे, जब तक मुसीबतों का यूं ही सामना करे, जब तक मुसीबतों का यूं ही सामना करे, कब तक सदाएं दे तुम्हें कब तक बुका करे, कब तक सदाएं दे तुम्हें कब तक बुका करे, आवाज दे रही है ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, या अब्बास हो रहा मेरे अब्बास हो रहा, 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा, हद ये हुई
کے خاص میں مضطر نہیں رہا، یہ ہوئی کہ خاص میں مضطر نہیں رہا، اب شے کا کوئی مون سو یاور نہیں رہا، اب شے کا کوئی مون سو یاور نہیں رہا، آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں، عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، یا عباس عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، پڑھتے ہیں تازیانے سکینہ کی پشت پر، پڑھتے ہیں تازیانے سکینہ کی پشت پر، بیٹھا ہوا ہے خاک پر کنبہ ادھر ادھر، بیٹھا ہوا ہے خاک پر کنبہ ادھر ادھر، منہ کے سنا پا آ گیا سبط نبی کا سر، کے سنا پا آ گیا سبط نبی کا سر، بے پردگی کا دور ہے اور شام کا سفر، بے پردگی کا دور ہے اور شام کا سفر، آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں، عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، یا عباس عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، یا عباس عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، کشتہ شد حسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي السلام علیکم حضرات، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی شروع میں بچے پیشخوانی کریں گے، پھر شعراء کرام پڑھیں گے اور اس کے بعد مجلس شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ جو بچے آ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے نمبر پڑھنے کے آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بھول جاتے ہیں۔ حیدر رضوی تلوار حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے، یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے۔ لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ، لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ، سوال پیش نہ بیعت کا کر خدا کے لیے، سوال پیش نہ بیعت
جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس، جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس، اٹھتے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس، اٹھتے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس، پھول ایسا ہے خوشبو ہے وفا دیتا ہے، پھول ایسا ہے خوشبو ہے وفا دیتا ہے، دل حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے بنارے سلوات۔ عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، مثلِ قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں، مثلِ قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے ہے، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے ہے، جب دشمن آل نبی دل میں ہے وسیع، جب دشمن آل نبی دل میں ہے وسیع، کیسے فروغے کوئی وسیع لال لیے ہوئے، کیسے فروغے کوئی وسیع لال لیے ہوئے، چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا، چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا، در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے، جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا، جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا، حائف تیل اویو کو کھنڈر بنا دیا، تیل اویو کو کھنڈر بنا دیا، ایران گرا جہاز جو زمین پر، ایران گرا جہاز جو زمین پر، سب ظالموں کا پل میں کچمبر بنا دیا، سب ظالموں کا پل میں کچمبر بنا دیا، نعرہ سلوات۔ کوئی اور بچے آئے پڑھنے کے لیے؟ نہیں ابھی آپ پڑھیے گا، ابھی بیٹھے حسد صاحب آئے ہیں، پڑھے دوسروں کو نعرہ سلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ بھر کے عباس نے چلو میں جو پھینکا پانی، بھر کے عباس نے چلو میں جو پھینکا پانی، شرم سے ہو گیا دریا کا کلیجہ پانی، شرم سے ہو گیا دریا کا کلیجہ پانی، غیظ میں دیکھا جو عباس نے دریا کی طرف، غیظ میں دیکھا عباس نے جو دریا کی طرف، ٹوٹی لشکر کی صفیں سامنے دیکھا پانی، ٹوٹی لشکر کی صفیں سامنے دیکھا پانی، جانب نہر جو عباس کو آتے دیکھا، جانب نہر جو عباس کو آتے دیکھا، چومنے پاؤں بڑھا کروٹیں لیتا پانی، چومنے پاؤں بڑھا کروٹیں لیتا پانی، ایک ہلکا سا اشارہ جو شاہدی کرتے، جھوم کے آتی گھٹا خوب برستا پانی، ایک ہلکا سا اشارہ جو کرتے شاہدی، جھوم کے آتی گھٹا خوب برستا پانی، تم پہ انصار حسین اہل عزا کا ہو سلام، خشک تھے سب کے گلے پھر بھی نہ مانگا پانی، جب سنا تذکرہ شبیر کا ہم نے جعفر، ڈھل کے موتی کی طرح آنکھ سے ٹپکا پانی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی حسین علی۔ اب کوثر علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ عباس کسی دل پہ جو تحریر نہیں ہے، عباس کسی دل پہ جو تحریر نہیں ہے، وہ قبر ہے ایسی جہاں تنویر نہیں ہے۔ اے شمر تو عباس سے چھینے گا ترائی،
ऐ शिम्र तू अब्बास से छीनेगा तराई, ये ख्वाब है ऐसा जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है, ये ख्वाब है ऐसा जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है। अब्बास ने सैराब किया अपने लहू से, अब लफ्ज़ वफा तशनए तफसीर नहीं है, अब लफ्ज़ वफा तशनए तफसीर नहीं है। अब्बास को देखा तो उदू शिम्र से बोले, अब्बास को देखा तो उदू शिम्र से बोले, क्या इससे बचने की कोई तदबीर नहीं है, क्या इससे बचने की कोई तदबीर नहीं है। ऐ हुरमुला असगर की हंसी रोकेगा कैसे, तेरे तरकश में कोई ऐसा तीर नहीं है, तेरे तरकश में कोई ऐसा तीर नहीं है। एक शेर बतौर ख़ास आपकी खिदमत में, सजदों के निशान लेके चले जाओगे दोज़ख, सीने पे अगर मातमे शबीर नहीं है, सीने पे अगर मातमे शबीर नहीं है। बेहुब्बे अली मांगोगे क्या खाक मिलेगा, बेहुब्बे अली मांगोगे क्या खाक मिलेगा, कहते हो दुआ में तासीर नहीं है, कहते हो दुआ में तासीर नहीं है। आखिरी शेर आपकी खिदमत में, इरफान बस ये नारे हैदर का करम है, इरफान बस ये नारे हैदर का करम है, खतरे में जो अब नारे तकबीर नहीं है, खतरे में जो अब नारे तकबीर नहीं है। बावाज़े बुलंद नारे सलवार। और कोई साहब पढ़ना चाहते हैं? अब रज़ा हैदर साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और वहाँ पेश करें एक नारे सलवार। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु घबरा भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबरा अरे कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद दे इलाहे, क्या इतबाए हाय अब को ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। अरे घर जा कासिम है ना अब्बास, असगर भी नहीं पास, हाय सुनी तेरे सोने की जगह पर
پوچھیں گے سو سب لوگ کے بازو پر ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا ہائے کس کس کو نشانہ سیکھ دکھلا گی زینب گھبرائے زینب ارے ننا سا مسافر والی اصغر بھی تو بھیا گھر میں نہ ملے گا آئے کس سے دل بہتا کو بہلا گی زینب گھبرائے زینب ربے پردہ ہوئی قید بے قہر نے اٹھائے اور موت نہ ہائے کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے زینب گھبرائے زینب ارے بھیا یہ بہن قید سے لو آئی ہے چھٹ کر آزاد ہے خواہر ارے بھیا یہ بہن قید سے لو آئی ہے چھٹ کر آزاد ہے خواہر ہائے پر تیری لہت سے نہ کہیں جائے گی زینب گھبرائے زینب کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جاتی ہیں آؤ صورت تو دکھا دو کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جاتی ہیں آؤ صورت تو دکھا دو ہائے سامان سفر کا کرو گھر جا گی زینب گھبرائے گی زینب اب عرفان رضوی صاحب حضرت عباس کی شان میں بتا دیتے ہیں ایک نعرہ تلوار مولا عباس کی شان میں 4-5 شعر سماعت پرانے سلام کے سکینہ کے لیے
आदा से दरिया आज ले लेंगे, कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। अली के शेर हैं अब्बास कहते वर बताते हैं सितमगारों के कब्ज़े से ये दरिया आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। सजी है करबला तीरों से तलवारों से नेज़ों से, ये अंसारे हुसैनी जाने क्या क्या आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। उलट कर आसती अब्बास बेदी नो से कहते हैं जो कल दरिया तुम्हारा था वो दरिया आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। हम आते हैं कहाँ अब्बास ने ऐ लश्करे आदा सितमगारों के कब्ज़े से ये दरिया आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने अपनी सकीना के लिए हम आज ये दरिया ही नहीं हम सारी दुनिया आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने अपनी सकीना के लिए हम आज ये दरिया ही नहीं हम सारी दुनिया आज ले लेंगे। कहा अब्बास ने आका का मंशा आज ले लेंगे। सकीना के लिए आदा से दरिया आज ले लेंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले अब जनाब आरिफ अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और बार बार जैसे बात में नजराना की जैसे एक नारे सलवार। नारा हैदरी, नारे तलवार। एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवार। चार मिसरों से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। समाअत फरमाएँ कि सुकून आँखों को अश्के अज़ा से मिलता है। सुकून आँखों को अश्के अज़ा से मिलता है। हमारा तर्ज़ अमल अंबिया से मिलता है।
سکون آنکھوں کو اشک عزا سے ملتا ہے، ہمارا طرز عمل انبیاء سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو، تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو، تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے، تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو، تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے، تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے۔ ایک مطلب 2 یا 3 شعر اور ہیں، سماعت فرما لیں۔ چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی، چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی، اور صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی، صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی۔ یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چادر ثانی زہرا میں ملی دین کو پناہ، چادر ثانی زہرا میں ملی دین کو پناہ، ہو گیا ظلم کا جب سر سے بھی اونچا پانی، ہو گیا ظلم کا جب سر سے بھی اونچا پانی۔ آخری شعر ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ہو گیا ظلم کا جب سر سے بھی اونچا پانی، فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی، فوج شبیر میں ہر شخص تھا مثل یوسف، اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی، غرق ہونے لگے بدعت کے جزیرے عارف، غرق ہونے لگے بدعت کے جزیرے عارف، نام شبیر پہ جب آنکھ میں آیا پانی، نام شبیر پہ جب آنکھ میں آیا پانی۔ ایک مطلب چند شعر اور ہیں، سماعت فرما لیں کہ اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانی زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی، اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانی زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی، ثانی زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی۔ یہ شعر ایک منظر سماعت فرمائیں کہ یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، پیاس میں اس طرح ابری شخصیت عباس کی، یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، پیاس میں اس طرح ابری شخصیت عباس کی، پیاس میں اس طرح ابری شخصیت عباس کی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی۔ آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، ردیف ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ ہم پا فرض ہے جاری کریں بیان کھلے، مطلب بطور خاص یہ ہم پا فرض ہے جاری کریں بیان کھلے، خلاف فرش عزا جب کوئی زبان کھلے، یہ ہم پا فرض ہے جاری کریں بیان کھلے،
خلاف فرش ازا جب کوئی زبان کھلے، خلاف فرش ازا جب کوئی زبان کھلے، کہا یہ موت نے لبیک کہہ کے اٹھ جانا، کہا یہ موت نے لبیک کہہ کے اٹھ جانا، امام عصر کے لشکر کا جب نشان کھلے، کہا یہ موت نے لبیک کہہ کے اٹھ جانا، امام عصر کے لشکر کا جب نشان کھلے، امام عصر کے لشکر کا جب نشان کھلے۔ یہ دو آخری شعر ہیں کہ جلا تھا کیوں در زہرا علی تھے کیوں قیدی، جلا تھا کیوں در زہرا علی تھے کیوں قیدی، یہ راز عصر سے مغرب کے درمیان کھلے، یہ راز عصر سے مغرب کے درمیان کھلے، اور علی کو تو نے نصیری خدا بنایا ہے، علی کو تو نے نصیری خدا بنایا ہے، در یقین پا کر تیرے گمان کھلے، علی کو تو نے نصیری خدا بنایا ہے، در یقین پا کر تیرے گمان کھلے، یہ ہم پر فرض ہے جاری کریں بیان کھلے، خلاف فرش ازا جب کوئی زبان کھلے۔ کھڑے ہو کے بانٹ دیجیے۔ بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، نعرہ گڑبڑ سب باہر لے جاؤ، باہر بانٹ دو، نعرہ حیدری، باہر بانٹ دیجیے، اب باہر بانٹ دیجیے۔ ایک نعرہ تلوار، کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے ادھر۔ ہلو ہلو ہلو، ایک نعرہ تلوار۔ اب میں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ابوالفضل عباس میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ تلوار۔ ابھی دو لوگ ہیں۔ ایک اور درود ارشاد فرما دیں۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ عباس
बावफा थे यूं सरवर के सामने। अब्बास बावफा थे यूं सरवर के सामने, जैसे हुसैन मर्ज़िए दावर के सामने। जैसे हुसैन मर्ज़िए दावर के सामने। वो तस्वीर मुर्तज़ा थे यूं अब्बास बावफा। तस्वीर मुर्तज़ा थे यूं अब्बास बावफा। आईना जैसे रखा हो हैदर के सामने। आईना जैसे रखा हो हैदर के सामने। आईना जैसे रखा हो हैदर के सामने। ओ क्या ते शेरे फातह खैबर के सामने। क्या ते शेरे फातह खैबर के सामने। मैदान में रो रहे थे जो असगर के सामने। मैदान में रो रहे थे जो असगर के सामने। मैदान में रो रहे थे जो असगर के सामने। ओ क्या हैसियत आतश की थी सरवर के सामने। क्या हैसियत आतश की थी सरवर के सामने। खतरे की क्या बिसात समंदर के। खतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। ओ हुर सोहबते हुसैन में आईना बन गया। हुर सोहबते हुसैन में आईना बन गया। जब तक उधर था शीशा था पत्थर के सामने। हुर सोहबते हुसैन में आईना बन गया। जब तक उधर था शीशा था पत्थर के सामने। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात। और तदबीर हुर ने तोड़ दिया था हिसारे संग। तदबीर हुर ने तोड़ दिया था हिसारे संग। वरना चली है किसकी मुक़द्दर के सामने। वरना चली है किसकी मुक़द्दर के सामने। ये शेर मुलाज़ा हो ख़ास तौर से जहाँ जहाँ हज़रात से समाअत फरमाएँ कि एहसास कमतरी में सदा मुब्तला रही। एहसास कमतरी में सदा मुब्तला रही। 2 लाख की सिपाह 72 के सामने। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एहसास कमतरी में सदा मुब्तला रही। 2 लाख की सिपाह 72 के सामने। और वो मुँह लगाएं किस लिए आबे फुरात को। वो मुँह लगाएं किस लिए आबे फुरात को। 2 गाम पर खड़े हो जो कौसर के सामने। 2 गाम पर खड़े हो जो कौसर के सामने। 2 लाख पर हुज्जत तमाम करने को आया था शीर खार। हुज्जत तमाम करने को आया था शीर खार। हुज्जत तमाम करने को आया था। ये शेर समाअत फरमाए कि अश्के गमे हुसैन की। बैठ जाइए।
باہر جاؤ چلو باہر چلو. آواز سے بولو نعرہ سلوات. کہ عشق آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ عشق غم حسین کی قیمت انہی سے پوچھ. عشق غم حسین کی قیمت انہی سے پوچھ. گوہر بنا ہے بنت پیمبر کے سامنے. گوہر بنا ہے بنت پیمبر کے سامنے. اور سجاد بخشوائیں گے عشق غم حسین. مقطع سماعت فرمائیں کہ سجاد بخشوائیں گے عشق غم حسین. محشر میں جا کے داور محشر کے سامنے. ایک نعرہ تلوار. بیٹین کی ہو گئی ہے اعلان کے لیے کیا منتشا ہو گئی چھوٹی. ایک بچی کھو گئی ہے, منتشا اس کا نام ہے. وہ جہاں پر بھی ہو ان کی ماں ڈھونڈ رہی ہے. وہ اس میں میں کچھ شعر پیش کر دوں اس سے پہلے کہ جلال بھائی کو بلایا جائے. میں چند شعر پیش کر دیتا ہوں کہ گود میں لے کے یہ حیدر نے کہا ہے عباس, مجھ کو زہرا کی تمنا سے ملا ہے عباس. گود میں لے کے یہ حیدر نے کہا ہے عباس, مجھ کو زہرا کی تمنا سے ملا ہے عباس. اور سطح دریا پہ وفاؤں نے قلم سے اپنے, سطح دریا پہ وفاؤں نے قلم سے اپنے تیری قربانی کا ہر قصہ لکھا ہے عباس. سطح دریا پہ وفاؤں نے قلم سے اپنے تیری قربانی کا ہر قصہ لکھا ہے عباس. خشک ہو جاتی اگر چلو میں لیتے نہ اسے, خشک ہو جاتی اگر چلو میں لیتے نہ اسے, تم نے ہی نہر کو آباد کیا ہے عباس. تم نے ہی نہر کو آباد کیا ہے عباس. اور دیکھ کر دونوں کناروں کو یہی لگتا ہے, دیکھ کر دونوں کناروں کو یہی لگتا ہے, دریا باہوں میں تیری سمٹا ہوا ہے عباس. دریا باہوں میں تیری, دیکھ کر دونوں کناروں کو یہی لگتا ہے, دریا باہوں میں تیری سمٹا ہوا ہے عباس. اور بھائی سے بھائی وہاں بغض بھلا کیسے رکھے, بھائی سے بھائی بھلا بغض وہاں کیسے رکھے, جن مکانوں میں علم تیرا سجا ہے. بھائی سے بھائی وہاں بغض بھلا کیسے رکھے, جن مکانوں میں علم تیرا سجا ہے عباس. اپنی بہنوں سے محبت نہیں جس کے دل میں, اپنی بہنوں سے محبت نہیں جس کے دل میں, آپ کی بہن کو وہ بھول گیا ہے عباس. آپ کی بہن کو وہ بھول گیا ہے عباس. اور وہ نہیں ڈرتا یزیدوں کے کسی لشکر سے, وہ نہیں ڈرتا یزیدوں کے کسی لشکر سے, جس نے پرچم کو تیرے چوم لیا ہے عباس. جس نے پرچم کو تیرے چوم لیا ہے عباس. اور کچھ تیرے چاہنے والوں میں نہیں خوف و ہراس, دشمن دین ہی خود خوف زدہ ہے عباس. اور اہل خیبر پہ ملے فتح علی والوں کو, اہل خیبر پہ ملے فتح علی والوں کو, یہ شکیل اتنی دعا مانگ رہا ہے عباس. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ابوالفضل عباس میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ تلوار. نعرہ سلوات. صحیح ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جھولا
حضرت جبریل امین جھلایا کرتے تھے۔ امام حسین کا جھولا حضرت جبریل امین جھلایا کرتے تھے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے جھولے میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ زباں کو ذائقہ جو مدح مرتضیٰ نے دیا، زباں کو ذائقہ جو مدح مرتضیٰ نے دیا، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا۔ زباں کو ذائقہ جو مدح مرتضیٰ نے دیا، وہی مزہ مجھے عباس کی ثنا نے دیا۔ حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا۔ حسین چاہتے تھے اپنے بھائی کو اتنا، اپنے بھائی کو اتنا، کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا، کسی ملک کو بھی جھولا نہیں جھلانے دیا۔ اور 4 مصرے کہ نیل کی بات اور ہے، موسیٰ کا قصہ اور ہے۔ نیل کی بات اور ہے، موسیٰ کا قصہ اور ہے۔ ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے، ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے۔ اور 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے۔ اللہ اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے، اللہ اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے، مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے۔ اللہ اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے، شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے، مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے، مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے۔ اور مدح جناب عباس علیہ السلام نے ایک سلام کے صرف 5 شعر کیا ہے کہ عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، دوسرا مصرع خاص طور سے شعراء کی نظر، عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، جب پڑھنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں۔ عکس عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں، لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں۔ شعر ہے کہ چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں۔ چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں۔ اور حضرت عباس کی مدح ہو گئی
تو ان کے اسب کی بھی مدح ہونا چاہیے. جیسا اسب حضرت عباس کے پاس تھا ویسا اسب کسی کو نصیب نہیں ہوا. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا. اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا. اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں. اسب عباس کی رفتار سے کہتی تھی ہوا. اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں. اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی میں. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیجیے, ہو سکتا ہے یاد رہ جائے, خاص طور سے کر رہا ہوں یہ شعر کہ اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار. ملاحظہ فرمائیں. اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار. حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں. اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار. حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں. حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں. اور اس کا ایک مرتبہ اور ایک شعر رہ گیا, وہ بھی عرض کر دوں. عرض کیا ہے کہ مدح عباس بھی ہے مقصد ربانی میں. مدح عباس بھی ہے مقصد ربانی میں. مقصد ربانی میں فاطمہ آتی ہیں اس مجلس نورانی میں. فاطمہ آتی ہیں اس مجلس نورانی میں. اور ثبوت ملاحظہ فرمائیے کہ فاطمہ آتی ہیں اس مجلس نورانی میں. اللہ اللہ یہ شرف ہم تو ہیں مجلس میں شریک. اللہ اللہ یہ شرف ہم تو ہیں مجلس میں شریک. اور فرشتے وہاں مصروف ہیں دربانی میں. اللہ اللہ یہ شرف ہم تو ہیں مجلس میں شریک. اور فرشتے وہاں مصروف ہیں دربانی میں. فاطمہ آتی ہیں اس مجلس نورانی. یہ بیچ مجلس میں نہ باتیے کچھ بھی. یا علی مدد. رات 9:30 بجنے والا ہے. مولانا تشریف لانے والے ہیں. شعراء تو ہیں نہیں, وقت ہو چکا ہے. میں نوحہ خان رضوان علی دانش سے کہتا ہوں جب تک نوحہ پیش کریں, جب تک مولانا آ رہے ہیں وہ نوحہ پیش کریں تو بہتر رہے گا. ایک نعرہ سلوات. نعرہ سلوات بھیجے آپ لوگ. یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا. پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے امو کو بتانا. پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھا
मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए। मैं बन गई बात अस्र लई नौका निशाना। प्यासी है सकीना पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर। कहता तलई दूंगा मैं पाँजों को पिला कर। जब शिमरे लई कर चुका सेराब ये लश्कर। दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना। प्यासी है सकीना एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जाने बेकूफा। और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा। जब उठती थी पुपियाँ तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे जख्म चचा देख ले आना। प्यासी है सकीना एक जाम हुआ शाह में गरीबा में मयसर। वो कूदा में रख आई थी असग़र की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा असग़र। शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है सकीना थी दिल की तमन्ना वही मौत आए मुझे भी। तुरबत है तराई पे जहाँ मेरे चचा की। एक छोटी सी साहिल पे बने कब्र भी मेरी। ये आखिरी ख्वाहिश भी ना हो पाएगी पूरी। मर कर भी रहेगा मेरा जिंदा में ठिकाना। प्यासी है सकीना याद आए सकीना तो चचा लौट के आना। प्यासी है सकीना। हज़रात
जैसा कि आपको इल्म है, इस मजलिस को आफ्ताब शरीयत मौलाना कबीर साहब खिताब करेंगे, वो तकलीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वैसे तो तमाम उम्मीद का प्रोग्राम है, लेकिन इसका इंतज़ाम करती है अंजुमन रज़ाकाराना हुसैनी, और जो तकरीबन 7 दहाइयों से इस तरह का इंतज़ाम करती चली आ रही है। तो आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर अंजुमन रज़ाकाराना हुसैनी के तमाम मरहूमीन को बख्श दें। एक नारे तलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक ऐलान समाज फरमाने कि कल बड़े इमाम बाड़े में 1 बजे दिन में कल में जवाब साहब के फर्जंद अर्जुमन मौलाना कल अहमद साहब का बयान होगा, आप बता दो उसमें शिरकत फरमाएं। कल 1 बजे दिन में बड़े इमाम बाड़े। एक नारे तलवार, आवाज़ बुलंद नारे तलवार। वारिस काबा बगियतुल्लाह हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सलामती और उनके जल्द से जल्द ज़हूर होने के लिए एक आवाज़ बुलंद तलवार। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأمير المؤمنين وللحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل اللہ اس کی تلاوت فرما کر جو انجمن رضاکارانہ حسینی کے زیر اہتمام یہ علم کا جلوس نکلتا آ رہا. تقریباً 70-75 سال ہو گئے اس کو، اور ان کے جو مرحومین ہیں ان کی روحوں کو، خاص طور سے جناب شمس الحسن صاحب کی روح کو، اس کے علاوہ جو جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا جو بانی ہے جناب فضل شاعر فضل صاحب، ان کی روحوں کو اور جملہ مومن مومنات کی روحوں کے صلی ثواب فرما دیں. ظاہر کے مجلس جلوس کی مجلس ہے جو مختصر رہتی ہے، تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ زیارت جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں پہنچی ہے، اس کی ابتدا اسی طرح سے ہو رہی ہے: السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام. کون سلام کر رہا ہے؟ چھٹے امام سلام کر رہے ہیں. یہ چھٹے امام کا ہمارا سلام نہیں ہے، چھٹے امام کا سلام. ہمارا سلام ہو آپ پر ایھا العبد الصالح، کہ جو اللہ کے بھی مطیع، جو رسول اللہ کے بھی مطیع، جو امیر المومنین کے بھی مطیع و فرمانبردار، جو امام حسن امام حسین کے بھی مطیع و فرمانبردار ہیں. صلوات بے نواز محمد مرتبہ جناب عباس کے مرتبہ ان کا شرف. آپ سمجھے کہ یہاں لفظ عبد استعمال ہو رہا ہے،
تو آپ سمجھیں کہ بھئی عبد کے معنی تو بہت آسان ہے. عبد کے معنی اللہ کا بندہ. عبد کے معنی اللہ کا بندہ تو سبھی اللہ کے بندے ہیں. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کے بندے. جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں اربوں کی تعداد میں سب اللہ کے بندے. تو اگر یہاں اللہ کا بندہ کہہ دیا گیا تو شرف کیا ہوا, مرتبہ کیا ہوا, اس میں عظمت کیا ہوئی. تو آپ یاد رکھیے کہ یہی بندے کا لفظ رسول اللہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے. یہی لفظ بندہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک اور پروردگار جو اپنے بندے اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے معراج کی منزلوں میں. یہی لفظ عبد اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے. کوئی کہے جو معراج کے منکر ہیں, معراج نہیں پڑھنا ہے, جو معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بندہ کہہ دیا تو کون سا شرف ہو گیا, عبد کہہ دیا تو کون سا شرف ہو گیا. یہ سبھی سب عبد ہے. لہذا اگر رسول کو بھی عبد کہہ دیا گیا تو اس میں کون سا شرف پیدا ہو گیا, کون سا مرتبہ پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہیں, ہم اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہیں تو بہت معمولی بات ہے. لیکن اللہ کسی کو محبت سے اپنا بندہ کہہ کر پکار لے تو ابدیت کو معراج مل جاتی ہے. ایک صلوات میرا نواز محمد زندہ باد, زندہ باد. مختصر پڑھنا ہے, زیادہ نہیں. آپ دیکھیں کہ دیکھیے اصل چیز ہوتی ہے نسبت. اصل چیز ہوتی ہے نسبت. معمولی چیزیں بھی اگر کسی بلند چیز کے اوپر منسوب ہو جائیں تو اس معمولی شے میں بھی عظمت پیدا ہو جاتی ہے. معمولی شے میں بھی مرتبہ پیدا ہو سکتا ہے. میں نے مثال ایسی دوں جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. دیکھیے ایک تو موزہ بنا ہے, ہمارے پیروں کا موزہ جو بنا ہے وہ اگر میرے پہلو میں رکھا ہوا ہو, کوئی صاحب گزرے اور موزے پر پیر رکھتے ہوئے چلے جائیں, میں مڑ کے بھی دیکھوں گا کس نے پیر رکھ دیا ہے, کون گیا پیر رکھتا ہوں موزے پر. لیکن فرض کیجئے کہ اگر استری کیا ہوا میرا کرتا رکھا ہو اور کوئی صاحب آئے اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے چلے جائیں تو جتنی شکنیں کرتے ہوئے پڑیں گی اتنی میری ماتھے پہ پڑ جائیں گی. ارے صاحب آپ اندھے ہیں, دکھائی نہیں دیتا, استری کیا کرتا یہاں پر رکھا ہوا تھا, ارے آپ اس پر چڑھتے چلے گئے, اس پر پیر رکھتے چلے گئے, بگڑے مگر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. بگڑ گئے, بہت ان کو باتیں سنائی, ارے صاحب آپ کو دکھائی نہیں دیتا, مگر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. لیکن اگر سر کی پگڑی رکھی ہوئی ہو, سر کی پگڑی رکھی ہوئی ہو اور کوئی ٹھوکر مارتا ہوا چلا جائے تو اگر یہ سمجھ میں آئے گا جان بوجھ کر کیا ہے تو لاٹھیاں چل جائیں گی. ایک صلوات میرے فرق کیا ہوا بتائیے, فرق کیا ہوا؟ جو موزہ ہے وہ بھی اسی سوت کا دھاگے کا بنا ہوا, جو کپڑا ہے وہ بھی اسی سوت اور دھاگے کا بنا ہوا, جو سر کا امامہ اور پگڑی ہے وہ بھی اسی سوت اور دھاگے کی بنی. تو میٹیریل میں تو کوئی فرق نہیں ہے. بہت توجہ رہے, میٹیریل میں تو کوئی فرق نہیں ہے. وہی میٹر موزے کا ہے, وہی میٹیریل کپڑے کا ہے, جو کرتا ہے وہی میٹیریل جو ہے وہ سر کے پگڑی کا ہے. لیکن میٹیریل وہی ہے, صرف نسبت میں فرق ہے. جس کو پیر سے نسبت تھی اس کی کوئی تعظیم نہیں تھی, کرتے کو سینے سے نسبت ہو گئی اس میں تعظیم پیدا ہو گئی, اور پگڑی کو سر سے نسبت ہو گئی تو عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. صلوات محمد میں نے کہا ایسے بالکل عام فہم مثال ہے, چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک گھر بنایا اپنا, پوری توجہ رہے بات کو جہاں تک پہنچانا ہے. ہم نے گھر بنایا اپنا, مسالہ اس میں لگا, اینٹیں لگی, اس پر مزدور آئے, معمار آئے, کاریگر آئے, گھر تیار ہو گیا ہمارا. اب کوئی خاص حکم اس کے لیے نہیں ہے, کوئی خاص شریعت نے اس کے لیے حکم مہیا نہیں کر دیا کہ تمہارا گھر تو اس طرح سے جاؤ, اس طرح سے نہ جاؤ. ہمارا گھر ہے, حالت پاکیزگی میں جائیں چاہے حالت نجاست میں چلے جائیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک دوسرا گھر بنا, توجہ رہے, ایک دوسرا گھر بنا, ہو سکتا ہے کہ اینٹیں بھی وہی استعمال ہوئی ہو جو ہمارے گھر میں,
ہو سکتا ہے مسالہ بھی وہی استعمال ہوا جو ہمارے گھر میں استعمال ہوا، ہو سکتا ہے مزدور بھی وہی ہو سکتا ہے کاریگر بھی وہی ہو. یہ جب گھر تیار ہوا ہم نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا اللہ کا گھر ہے. ادھر نسبت بدلی، ادھر احکام بدل گئے. اب حالت نجاست پہ نہیں جا سکتے، جوتے چپلیں باہر اتارو تب جاؤ، کیونکہ اب یہ اللہ کا گھر ہے. اور جب جاؤ تو کوئی ذاتی گفتگو نہ کرو، جب جاؤ تو 2 رکعت نماز ہدیہ پیش کرو. صلوات بھیجو محمد. توجہ رہے، گھر وہی ہے، اینٹیں وہی ہیں، مسالہ وہی ہے، ہو سکتا ہے کاریگر اور مزدور بھی وہی ہوں، صرف نسبت بدل گئی. تو آپ دیکھیں شرف کتنا بڑھ گیا، آپ دیکھیں عزت کتنی بڑھ گئی، عظمت کتنی پیدا ہو گئی. توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں، یہ مسجد جو بنی یہ ہم نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے. بہت توجہ ہوتا، فرق محسوس کیجیے. ہم نے کہا اللہ کا گھر ہے، اللہ نے آ کر نہیں کہا کہ میرا گھر ہے. کوئی مسجد بنے تو کیا اللہ نے آ کر کہا یہ میرا گھر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے. جب ہم نے نسبت اللہ کی طرف دے دی تو اتنا شرف پیدا ہو گیا. تو جس گھر کو ہم بنائیں اور اللہ کی طرف نسبت دے دیں تو اس میں شرف پیدا ہو جائے گا. اگر کسی گھر کو اللہ خود اپنی طرف منسوب کر دے تو اس گھر میں کتنی عظمت پیدا ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اب سنیے، جلدی جلدی بات مکمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے گھر ہے، شرف پیدا ہوا، مرتبہ پیدا ہوا. لیکن اگر کسی گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ، تو انبیاء کے سر بھی اس طرف جھک رہے ہیں، رسولوں کے سر بھی اس طرف جھک رہے ہیں، اماموں کے سر بھی اس طرف جھک رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو خود اپنی طرف منسوب کر دیا، خود اپنی طرف منسوب کر دیا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. کعبہ جو بنا تھا وہ انہی پتھروں سے بنا کہ جو عام طور سے گھر بن رہے تھے عرب والوں کے، انہی پتھروں سے بنا تھا. صرف ایک پتھر جنت سے آیا تھا جو حجر اسود، ورنہ سارے پتھر وہی تھے کہ جس سے عرب اپنے گھر بنا رہے تھے. انہی پتھروں سے جب گھر بنا تو اس کا مطلب ان میں کوئی ذاتی شرف نہیں تھا، ذاتی مرتبہ نہیں تھا ان پتھروں میں. لیکن جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا تو کعبہ بن گیا، قبلہ بن گیا. ارے رسول مگر زمین تک رہا، زمین تک رہا، بہت بڑھا مگر زمین تک رہا. لیکن رسول اللہ میں ذاتی صفات بھی ہیں، ذاتی کمالات بھی ہیں. جب اللہ نے اپنا بندہ کہہ دیا تو معراج مل گئی. کعبہ قیس و ادنیٰ کی منزلوں پر پہنچ گئے. پوری توجہ رہے، کعبے میں ذاتی شرف نہیں تھا، ذاتی مرتبہ نہیں تھا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. شرف بڑھا، مرتبہ بڑھا، مگر علی میں ذاتی صفات بھی تھے، ذاتی کمالات بھی تھے، ذاتی شرف بھی تھا. لہذا جب اللہ نے اس کو منسوب کر کے نفس اللہ کہا تو اسی کعبے کو علی کا سچا خانہ بنا دیا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد. مطلب نسبت سے عظمت پیدا ہوتی ہے. اب نہ کہنا کہ علم کی تعظیم کیوں ہے، اب نہ کہنا تعزیے کی تعظیم کیوں ہے، اب نہ کہنا تعبور کی تعظیم. یہ دیکھو نسبت کن کی طرف ہے. یہ نہ کہو کہ کپڑا وہی ہے کہ جو ہم خریدتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ لکڑی وہی ہے جو ہم خریدتے ہیں. نہیں، جب تک ہمارے پاس رہی، ہماری طرف منسوب رہی، کوئی عزت و عظمت نہیں. وہی لکڑی، وہی کپڑا جب جناب عباس کی طرف منسوب ہو گیا جو تومنے کے لائق ہو گیا، تعظیم کے لائق. صلوات بھیجو نواز پر محمد. اب تقریباً یہی موضوع میرا 2 جملے یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے صاحب علم کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا. علم کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ تو بدعت. ذاتی کی تعظیم کیوں ہے؟ یہ تو شرک و بدعت ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، بڑے بڑے مولوی چاہے کتنی کی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کہ ادھر 14 اگست آئی، ادھر 26 جنوری آئی،
ادھر 14 اگست آئی، ادھر 26 جنوری آئی، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہندوستان کا پرچم بلند ہوا تو بڑی بڑی داڑھیاں اٹھ کر تعظیم دے رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی داڑھیاں اٹھ کر تعظیم دے رہی ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں اس کے لیے اٹھ رہی ہیں، تعظیم ہندوستان کا پرچم، ہندوستان کا پرچم ادھر بلند ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ بیٹھا رہ سکے، کسی کی ہمت نہیں کہ بیٹھا رہ سکے، تعظیم کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علم کو بدعت کہہ رہے ہو، علم کو شرک کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ جب ہندوستان کے پرچم کی تعظیم کر رہے ہو تو اس پہ کیا مصلحت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی قابل تعظیم سمجھتے ہو اس لیے اٹھ رہے ہو، ارے بہت توجہ رہے بچے یاد کریں میرے جملوں کو، یا تو واقعی قابل تعظیم سمجھتے ہو اس لیے اٹھ رہے، ارے قابل تعظیم کیوں ہے؟ ارے ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے، ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے، اس کی تعظیم ہونا چاہیے، اس کی تکریم ہونا چاہیے۔ مجھے اتنا بتاؤ، ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہمارے اوپر تعظیم واجب ہے، لیکن عباس کا علم جو ہے وہ تو دین کی آزادی کا پرچم ہے، وہ تو اسلام کی آزادی کا پرچم ہے، وہ تو شریعت کی آزادی کا پرچم۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوئی کہ واقعی قابل تعظیم سمجھ کر اٹھ رہے ہو، اور دوسری صورت اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ قابل تعظیم نہیں سمجھتے اس کے بعد بھی اٹھ رہے ہو، قابل تعظیم نہیں سمجھتے اس کے بعد بھی اٹھ رہے، تو اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں، اس کا بس سب کے سب تقیہ کر رہے ہو۔ ایک صلوات بھیجے آواز پر محمد والے صلی اللہ محمد۔ لبیک یا حسین، 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 حیدر یا علی۔ جناب عباس کا ذکر ہے، جناب عباس کا تذکرہ ہے، ایک جملہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں میری نگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہے، جو میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، علی کی تمنا نہیں، توجہ ہے، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، علی کی تمنا کا نام ہے، مگر میں جو جملہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام حسن، امام حسین جیسے معصوم اماموں کی موجودگی میں، بہت توجہ رہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی معصوم شخصیتوں کی موجودگی میں جس عباس کی تمنا کی جائے، پوری توجہ رہے، جس کی تمنا کی جائے اس کو عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد۔ عباس وہ جو وفاؤں کا مرکز ہے، عباس وہ جو جناب زینب کی تمناؤں کا مرکز ہے، عباس وہ جو علی کی تمناؤں کا مرکز ہے، اتنے وفادار کہ کائنات میں اس طرح کوئی وفادار نہیں ملے گا۔ جب ماں جناب ام البنین تشریف لائی ہے، جب مولا علی سے عقد ہوا ہے، تو جب پہنچی ہیں گھر کے دروازے پر تو چوکھٹ کو بوسہ دیا، چوکھٹ کو بوسہ دیا، گھر کے اندر داخل ہوئی تو شہزادوں شہزادیوں نے وہ مسند پیش کی، وہ مسند پیش کی کہ جس پر شہزادی بیٹھا کرتی تھی، تڑپ کر کھڑی ہو گئیں، بے چین ہو گئیں، شہزادوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، لہذا میں ہمت نہیں کر سکتی کہ اس مستد پر بیٹھو کہ جس پر شہزادی کائنات بیٹھا کرے۔ ظاہر بہت مختصر مجلس ہوتی ہے، لہذا میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے ماں نے وصیت کی تھی، ماں نے وصیت کی تھی کہ دیکھو حسن و حسین کے دونوں کو اب ہمیشہ آقا کہتے رہنا، کبھی بھائی نہ کہنا، کبھی بھائی نہیں، ہمیشہ آقا کہتے رہنا۔ بچپن سے عباس کی عادت تھی کہ سامنے جب بھی حسین آئے آقا 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 کہا کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مطلب بہت کم سنی میں ہے جناب عباس، امام حسین کو پیاس لگی، آپ نے پانی طلب کیا، جناب عباس دوڑتے پانی لے کر آ گئے۔ جیسے امام حسین نے دیکھا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جناب عباس گھبرا گئے، تڑپ گئے، اے آقا کوئی خطا ہو گئی، اے آقا کوئی قصور ہو گیا۔
یہ آنکھ میں آپ کے آنسو کیسے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس اس وقت تو میرے پکارنے پر تو فوراً آ گئے، ایک وقت ہوگا میں تمہیں پکار رہا ہوں، میرا عباس کہاں ہے مگر تم جواب نہ دو گے۔ کم سنی کا عالم تھا، بچپنے کا عالم تھا، آقا سے یہ تو نہیں پوچھ سکے کہ وہ کون سا وقت ہوگا۔ ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں سو رہا ہوں اور میرا آقا مجھے پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے سونا چھوڑ دیا، بستر پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات گزری عباس نہیں سوئے، دوسری رات گزری عباس نہیں سوئے، 3 راتیں، روایت کہتی ہے 7 راتیں گزر گئی مگر جناب عباس بستر پر نہیں گئے۔ جناب زینب کی نظر پڑی، کم سن عباس ہے مگر چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھرتھری ہے، آنکھیں سرخ ہے۔ گھبرا کر پوچھا بھیا عباس یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ پہلے تو نہیں بتایا، لیکن جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو پورا واقعہ پیش کیا۔ اس طرح سے میں پانی لے کر پہنچا تھا، میرے آقا نے کہا اس وقت میرے پکارنے پر آ گئے ہوگے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب میں پکار رہا ہوں گا تم جواب نہ دو گے۔ میں یہ سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرا آقا پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں، اس لیے میں نے سونا ترک کر دیا۔ یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے ننھے سے عباس کا بازو تھاما، امام حسین کے سامنے لے کر آئیں، اے بھیا آپ نے میرے ننھے سے بھائی سے کیا کہہ دیا؟ 7 راتیں گزر گئی ہیں، میرا عباس سویا نہیں۔ امام حسین نے اپنا سر پیٹ کر کہا اے بھیا عباس یہ تمہاری زندگی کا معاملہ نہیں ہے، میں اس وقت پکار رہا ہوں گا جب دریا کے کنارے تم ہاتھ کٹائے میں سو رہے ہوگے، اس میں میں آواز دے رہا ہوں اے عباس دشمن تانے دے رہا ہے علمدار کا، اس وقت تم جواب نہ دو گے۔ ہاں دادا پورے دن سے آپ یہی مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، تفصیلی مصائب آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے۔ جب سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، تو یہی عباس ہاتھ جوڑے ہوئے امام حسین کے سامنے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ آپ کو جواب معلوم ہے، صبح سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے عباس تو میرے لشکر کی زینت، اے عباس تو میرے لشکر کی زینت علمدار ہو۔ نظرہ یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، حسرت سے فرماتے ہیں اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ میں جس کا علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ یہی وقت تھا کہ کچھ بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے نکلے کہ ہائے پیاس ہمیں مالک ڈالے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ اے عباس کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ اب یہاں پر جو والد مرحوم قلب عابد صاحب مرحوم جو فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں چند جملے اس کے پیش کر دیے، اور اس طرح سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جناب عباس کا عالم چلا ہے تو اب سب کچھ جناب سکینہ اس وقت تمام بچوں کو لے کر خیمے کے دروازے پر آ گئی تھی۔ جتنا جتنا بڑھتے جا رہے تھے چچا، اتنا اتنا جناب سکینہ کا دل بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ چچا کا قبضہ فرات پر ہو چکا ہے، سب بچے دیکھ رہے ہیں، جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں کہ فرات پر قبضہ اور اس پر مشک میں پانی بھر لیا گیا۔ اس کے بعد اب ایک دم سے دشمنوں نے پھر گھیرا، لیکن اب جناب سکینہ کو عباس تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر علم نظر آ رہا تھا۔ جتنا جتنا علم بڑھتا جا رہا تھا، والد مرحوم فرماتے تھے کہ سکینہ کا دل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کہتے یہ کیا ایک علم جھکا، اداداروں کیا ہوا، عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، علم جھکا مگر دوبارہ عباس نے سنبھال لیا۔ سکینہ کا دل دھڑکا مگر پھر دل سنبھل گیا۔ اس کے بعد فرماتے تھے اے شیعوں، یا سکینہ کا دل سنبھالا یا عباس کا علم سنبھالا، کیونکہ جب دوسرا ہاتھ کٹا تو اب جو کرم گرا ہے تو پھر اٹھا نہیں۔ ہاں زیادہ روایت کہتی ہے کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے عباس آگے بڑھ رہے، ایک ملعون آگے بڑھا، اس کے پاس بھاری گڑ
وہ آتا ہے سامنے، اے عباس میں نے سنا ہے تم بڑے بہادر ہو، تم بڑے شجاع، میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ عزادار عباس نے ہنستے ہنستے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ میرے دونوں ہاتھ کٹے، عزادار بھرپور گرد پڑتا ہے، سر شگافتہ ہو جاتا ہے۔ عباس تیور آ کر زمین پر گرے، آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے جناب عباس کے سرانے پہنچے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ جناب عباس کا سر حسین نے اپنے زانو پر رکھا، ہر بار جناب عباس نے اپنا سر ہٹا کر پھر جلتی زمین پر رکھ دیا، پھر حسین نے زانو پر رکھا، پھر جلتی زمین پر رکھ دیا۔ امام فرماتے ہیں، اے عباس کیا تمہیں گوارا نہیں کہ تمہارا سر میرے زانو پر رہے؟ اے آقا کیسے گوارا کر لوں؟ ارے غلام کا سر آقا کے زانو پر، جب آپ زخمی ہو کر گریں گے تو کون آپ کا سر اٹھا کر زانو پر رکھے گا؟ اے عباس جو تمنا ہو بیان کر دو۔ روایت میں ہے کہ جناب عباس نے اپنی تمنا بیان کی تھی، اے آقا میری لاش سکینہ کے میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، شرمندہ ہوں میں سکینہ سے، لہذا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ دوسری وصیت یہ تھی، اے آقا میں نے یہ سنا ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو آنکھ کھول کر سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اے آقا میری تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی سب سے آخر آپ ہی کا چہرہ دیکھوں، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہوا ہے، میں دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ حسین نے رومال نکالا، عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے آنکھ کھول کر حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ اب میں جس ختم کرنا چاہتا ہوں، عزادارو امام پوچھتے ہیں امام حسین، اے عباس اپنی ساری تمنا بیان کر چکے؟ ہاں آقا جو کچھ تھا دل میں بیان کر دیا، جو تمنا آئی تھی میں نے بیان کر دی۔ اے عباس کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمنا ہے؟ اے عباس دنیا سے جاتے جاتے حسین کی تمنا پوری کرتے جاؤ۔ عباس تڑپنے لگے، اے آقا ارے جس غلام کا دم نکل رہا، جس غلام کا دم نکل رہا، روح پرواز کرنے والی ہو، وہ غلام بھلا آقا کی کس تمنا کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں عباس میری تمنا پوری کر دو۔ آقا کیسی تمنا؟ ایک بار بھائی کہہ دو، اے عباس ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس تڑپے، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ماں نے کہہ دیا ہے کہ اگر زبان سے بھائی نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اگر میری ماں یہاں پر موجود ہوتی تو مجھ سے اجازت لے لیتا۔ اے عباس ماں سے اجازت لینا ہے، کہا میری ماں تو کربلا میں موجود نہیں، میں اجازت لوں تو کیسے لوں؟ اے عباس سامنے دیکھو، سارے پردے سامنے سے ہٹے، اے عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور کر کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور کر اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا ارے جنت البقیع کا قبرستان ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ ارے کوئی مومنہ اپنے بالوں سے قبر پر جھاڑ دے رہی ہے۔ اے عباس یہ تمہاری ماں ام البنین ہے، اجازت مانگ لو۔ عباس نے آواز دی، اے اماں، اے اماں۔ ام البنین نے گھبرا کر قبر سے سر اٹھایا، اے عباس کیا مدینے آ گئے؟ کیا آقا کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں اماں، میں کربلا کے میدان میں ہوں، میرا دم نکلنے والا ہے۔ آقا کی تمنا کہ ایک بار بھائی کہہ دے، اے اماں اجازت دے دیجئے۔ اے عباس اجازت تو ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد پھر زندہ نہ رہنا۔ عباس کی زبان سے بھائی نکلا، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے دوہا پڑا، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی، راہ چاروں طرف یا سکینہ، یا
سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا بس 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 سکینہ یا بس یا 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 سکینہ یہ لیے اپنا میگ لے لیے یا لطف کالا لال ہاں ہاں
छू लिया भैया। बिखर गए हाय मुकद्दर के सितारे दरिया के किनारे। बढ़ती ही जाए कृष्णा दहानी, आया नहाए एक बूंद पानी, आया नहाए एक बूंद पानी। शान कटे बहने लगे खून के धारे दरिया के किनारे। चचा का न रहा सर पे हमारे। फौजे सितम ने क्या जुल्म उठाया, फौजे सितम ने क्या जुल्म उठाया। मुश्किल सचेदा पानी बहाया, मुश्किल तड़पाते हैं असगर। न पाए खाली तकूजे भरने न पाए, अब अपने दर हम करने न पाए, अब अपने दर हम करने न पाए। इश्क छिदी बह गए अरमान भी सारे दरिया।
کشمکش کی ہر سو صدائیں ہے التش کی ہر سو صدائیں ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے عید آئی جو باد کر وہ بلا آئی پر سے کو زینب کبرا گھر میں عباس کے حشر بپا دیکھا البانی نے رو کے کہا گھر میں مہمان غسانی زہرا کیسے خدمت کروں میں اے بیٹا رو کے بولی
مشق کو اپنے سر پہ جب رکھ کے مشق بھر کر جو فضل چلنے لگے دیکھا زینب نے جب آتے ہوئے بین زینب نے یہ کیے روکے ہائے عباس تجھ پہ میں صدقے بولی زینب فضل سے غم نہ کرو اپنے بابا کی تم کہانی سنو حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا جو پہنچا ہے کربو بلا میرا کنبا تھا دریا پہ میرے غضنفر کا قبضہ نہ تب تک کوئی ڈر تھا فوج جفا کا تھا جب تک میرا شیر عباس زندہ حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا میں کیسے بتاؤں وہ حشر کا منظر لگا سے پہ غازی کے جب گرز آ کر گرا ہے بھائی میرا تب زمین پر تڑپتے تھے روتے تھے شبیر و اکبر حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا رلاتا ہے مجھ کو وہ غم کا فسانہ ہمارے نبی کا تھا دشمن زمانہ اسے بھی لیلوں نے دریا پہ مارا تھا ہم سب کا ڈھارس جو بابا تمہارا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ
جس وقت سرور پہ خنجر تڑپتی تھی دریا پہ لاش غضنفر مگر ہائے قسمت نے یہ دل دکھایا ہمیں ہر قدم پر ستم نے رلایا ترائی پہ غازی جو خون میں نہایا پھرایا گیا در بدر شام کوفہ حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا لائنوں نے آ کر جو خیمہ جلایا ردا لوٹ کر غائے قیدی بنایا لگاتا تھا جب رخ پہ ظالم تماچا تڑپتا تھا دریا پہ غازی کا لاشا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا اے آبی سو عالم قیامت تھی برپا جہاں جو تھا سر پیٹ کر رو رہا تھا پھر آئی گئی در بدر شام کوفہ ہوئی غش میں یہ کہے کہ زینب کبریٰ
अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। तकाज़ा है मवद्दत का अलम के साए में रहना, 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 अलम के साए में रहना। इसे हर दम अदा करना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। इसे कुर्बानियाँ देकर 72 ने बचाया है, इसे कुर्बानियाँ देकर 72 ने बचाया है, इसे कुर्बानियाँ देकर 72 ने बचाया है, उन्हें तुम भूल ना जाना। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। इसी के साए में बच्चे सभी परवान चढ़ते हैं, इसी के साए में बच्चे सभी परवान चढ़ते हैं, इसी के साए में बच्चे सभी परवान चढ़ते हैं, सभी को ये शिफा देगा। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। भरेरे की हवा लेने घरों से अब निकल आओ, भरेरे की हवा लेने घरों से अब निकल आओ, भरेरे की हवा लेने घरों से अब निकल आओ, अगर है जिंदगी पाना। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। हिफाजत कर रहा है सब आजादारों की बरसों से, हिफाजत कर रहा है सब आजादारों की बरसों से, हिफाजत कर रहा है सब आजादारों की बरसों से, इसी पे जान दे देना। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। बंधी है मश्क जो इस पर सकीना की निशानी है, बंधी है मश्क जो इस पर सकीना की निशानी है, बंधी है मश्क जो इस पर सकीना की निशानी है, इसी से तो है वाबस्ता। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। यही हुक्म खुदा बंदी, यही अजरे रिसालत है, यही हुक्म खुदा बंदी, यही अजरे रिसालत है, यही हुक्म खुदा बंदी, यही अजरे रिसालत है, आजादारी है एक तोहफा। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। हमेशा करबला दिल में रहे और हाथ सीने पर, हमेशा करबला दिल में रहे और हाथ सीने पर, हमेशा करबला दिल में रहे और हाथ सीने पर, लबों पे हो अली मौला। अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना, अलम के साए में रहना। अगर हो करबला जाना तुम्हारा मीसमो है दर, करबला जाना तुम्हारा मीसमो है दर, अगर हो करबला जाना तुम
कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी है दुआ कायम रहे ये सिलसिला ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी जाने दिल जाने जिगर जाने पदर अब्बास है मोतबर जिसको कहे वो मोतबर अब्बास है रश्क है जिस पर कमर को वो कमर अब्बास है क्यों न हो उसकी वफा का तज़किरा ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी नूर से मौला अली के है मुनव्वर उसकी ज़ात उसको हासिल की जहाँ में इल्म फन की कायनात गैर मुमकिन है जो लिख पाए कोई उसके सिफात याद आएगी हमें उसकी वफा ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी वो अली का शेर था चर्चा था उसका जा बजा नाम से था पस्त उस के हर लई का हौसला उसकी ढारस पर टिका था करबला में काफिला उसको भूलेगी न खाके करबला ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी वो अली के ख्वाब की एक मौत बर ताबीर था यानी अपने बाप की एक हूबहू तस्वीर था कारज़ारे जंग में अल्लाह की शमशीर था उसके गम में क्यों न रोए अलक़मा ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी उसने तारीफ़ वफा अपने कलम से की रकम सो गया अहले अज़ा को सौंप कर अपना अलम उसके शानों को लिए है हाथ में अहले कलम उसकी निस्बत से अता होगी शिफा ता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी हम उठाएंगे अलम, अब्बास कहता जिंदगी रोब था उसका हर एक जाबाज पर छाया हुआ दुश्मने दी नाम से उसके
के था घबराया हुआ, اس میں ہمت تھی جو دیکھے جوش میں آیا ہوا، اس نے قربا کر دیا ہر حوصلہ تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. وہ شہادت کے چمن کے سب گلوں کی آس تھا، خود تو پیاسا تھا مگر تشنا لبوں کی آس تھا. زینب و کلثوم کے ٹوٹے دلوں کی آس تھا، بھول پائے گی نہ اس کو نینوا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. خون کے آنسو بہاتی ہے سکینہ دم بدم، ایسا ٹوٹا ہے نبی کی آل پر کوہ ستم، جس پہ ڈھارس تھی اسی کا مل گیا ہے دل کو غم. پکارے گی کسے کہہ کر چچا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. دل میں بحرینا جو حسرت تھی کہاں پوری ہوئی، جنگ کی ناصر اجازت بھی نہ شے سے مل سکی، اس تصور سے اسے اظہر بہت ہی بے کلی، کیسے بھولیں گے اسے اہل عزا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. عالم غربت میں نہ جاؤ بھائی، چھوڑ کر عالم غربت میں نہ جاؤ بھائی. میری چھوڑ کر عالم غربت میں نہ جاؤ بھائی، چھوڑ کر عالم غربت میں نہ جاؤ بھائی. دشت غربت میں نہیں کوئی سہارا میرا، کیا تڑپنا ہے ضعیفی میں گوارا میرا. دشت غربت میں نہیں کوئی سہارا میرا، کیا تڑپنا ہے ضعیفی میں گوارا میرا، کیا تڑپنا ہے ضعیفی میں گوارا.
जालिमों से मुझको बचाओ भाई। छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई। मेरे बाबा की निशानी मेरे भाई आओ, वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये गाजी आओ। मेरे बाबा की निशानी मेरे भाई आओ, वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये गाजी आओ। वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये गाजी आओ। दो तसल्ली मुझे, दो तसल्ली मुझे सीने से लगाओ भाई। छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई। डर है ना ज़ैनब कुलसूम की छिन जाए रिदा, अश्किया कर देना बहनों को मेरी बेपर्दा। डर है ना ज़ैनब कुलसूम की छिन जाए रिदा, अश्किया कर देना बहनों को मेरी बेपर्दा। अश्किया कर देना बहनों को मेरी बेपर्दा। आपके अब खेमों का, आपके अब खेमों का तुम पहरा लगाओ भाई। छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई। हाय 18 बरस का मेरा अकबर न रहा, हंसलियों वाला मेरा नन्ना सास गई न रहा। हंसलियों वाला मेरा नन्ना सास गई न रहा। मुझको दिखता नहीं, मुझको दिखता नहीं, कुछ राह दिखाओ भाई। छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई। सुन के पुरदर्द सदा शाह की काशी को कमर, लाश गाजी ने तड़प कर ये कहा दरिया पर। सुन के पुरदर्द सदा शाह की काशी को कमर, लाश गाजी ने तड़प कर ये कहा दरिया पर। लाश गाजी ने तड़प कर ये कहा दरिया पर। मौत ने कर दिया, मौत ने कर दिया बेबस न बुलाओ भाई। छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई, छोड़ कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई। हाय अम्मू मेरे अम्मू, हाय अम्मू मेरे अम्मू। और चाचा मारा गया कृष्ण दहन गुंचा दहन, इसको पुकारे दरिया के
جب لاش شبر پا ہوئی تیروں کی بوچھا غصے میں لرزنے لگے عباس علمدار دل میں یہ ارادہ تھا کہ اب کھینچ لے تلوار بھائی کی طرف دیکھ کے بولے شہ عباس عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی شبیر ابھی وقت سے مجبور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی یہ جنگ کی منزل نہیں جذبات سنبھالو یہ حکم ہے میرا کہ نہ تلوار نکالو طوفان شجاعت ابھی سینے میں بسا لو قسمت کو یقیناً یہی قسمت کو یقیناً یہی منظور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی غازی ہو بہادر بھی ہو یہ مانتا ہوں میں مصلحت حق کو بھی پہچانتا ہوں میں جو کچھ ہے مقدر ہے وہ سب جانتا ہوں میں صابر ہوں مگر غم سے صابر ہوں مگر غم سے جگر چور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی عباس ابھی کرب و بلا دور ہے بھائی میں نے تمہیں اولاد کی مانند ہے پالا ایک حرف میرے سامنے لب سے نہ نکالا ہرگز کبھی تم نے میرا کہنا نہیں ٹالا دنیا میں ہر ایک سمت یہ دنیا میں
اکبر کی جوانی امت کے لیے سب ہمیں امت کے لیے سب ہمیں منظور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی جائیں گے وہاں ہم کو وطن بھی نہ ملے گا جائیں گے غنچے کے چمن بھی نہ ملے گا لاشوں کو وہاں غسل کفن بھی نہ ملے گا اس دیش کا شاید یہی اس دیش کا شاید یہی دستور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی اصحاب کے انصار کے لشکر کے جنازے بیٹوں کے بھتیجوں کے برادر کے جنازے تنہا میں اٹھاؤں گا بھرے گھر کے جنازے نظروں میں میری منظرے نظروں میں میری منظرے عاشور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی اے بھائی ابھی صبر کرو خیمے میں جاؤ بے چین ہے بہنیں انہیں ڈھارس تو بندھاؤ قاسم کو ذرا اپنے کلیجے سے لگاؤ بابا کی شہادت سے وہ بابا کی شہادت سے وہ رنجور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی اے فخر نہ کچھ کہہ سکے عباس دلاور کاشف رہے خاموش وہ گردن کو جھکا کر رو رو کے یہ کہتے رہے فرزند پیمبر ہر روز میری زیست کا ہر روز میری زیست کا عاشور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے بھائی عباس ابھی گئے وہ بلا دور ہے جس دم گئے عباس حضور شہ والا مقتل کی رضا مانگی تو
सरवर ने पुकारा, अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। तुम कुव्वत बाजू हो मेरी जान हो भैया, तुम तो मेरे माँ बाप का अरमान हो भैया, और ज़ैनब कुलसूम की तुम शान हो भैया, और ज़ैनब कुलसूम की तुम शान हो भैया। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। है ऐसा तरफदार कहाँ ऐसा फिदाई, तारीख में मिलता नहीं तुम सा कोई भाई, दुश्वार है एक भाई से भाई की जुदाई, दुश्वार है एक भाई से भाई की जुदाई। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। तुम सानिए हैदर भी हो जर्रार तुम्ही हो, इस्लाम के लश्कर के अलमदार तुम्ही हो, मजलूम के बेकस के मददगार तुम्ही हो, मजलूम के बेकस के मददगार तुम्ही हो। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। जिन शेरों से आबाद था इस्लाम का लश्कर, कुर्बान सभी हो गए मैदान में जाकर, तन्हा कहीं रह जाए नाब सिमते पैगंबर, तन्हा कहीं रह जाए नाब सिमते पैगंबर। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। अम्मू के भरोसे पे जिसे आ गया जीना, अब इसके सिवा क्या है भतीजी का करीना, हर वक्त मुसीबत में पुकारेगी सकीना, हर वक्त मुसीबत में पुकारेगी सकीना। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। हम आन के यसरब से हुए खाक बसर तक, है कौन मददगार यहाँ हद नजर तक, तुम काफिला सालार हो अंजाम सफर तक, तुम काफिला सालार हो अंजाम सफर तक। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। एक भाई की गैरत में
تھا ہمشیر کا پردہ، زینب کو کسی نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا، ایک دن اسے بازار میں لے جائیں گے آدھا، ایک دن اسے بازار میں لے جائیں گے آدھا۔ عباس ہمیں چھوڑ کے مقتل کو نہ جاؤ، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا۔ بے کس پہ ستمگار کی بے دادی بھی ہوگی، بے چارگی یہ سید سجادی بھی ہوگی، ہونٹوں پہ ہر ایک ظلم کی فریاد بھی ہوگی، ہونٹوں پہ ہر ایک ظلم کی فریاد بھی ہوگی۔ عباس ہمیں چھوڑ کے مقتل کو نہ جاؤ، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا۔ تحریر میں کس طرح قدیم آئے وہ منظر، محفوظ سخن آئے یہ کسی طرح زبان پر، بادیدہ علم بس یہی کہتے رہے سرور، بادیدہ علم بس یہی کہتے رہے سرور۔ عباس ہمیں چھوڑ کے مقتل کو نہ جاؤ، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، تم بھی نہ رہو گے تو وفا کون کرے گا، وفا کون کرے گا، تم بھی نہ رہو گے تو وفا ملتے جلتے مصائب ہمارے غازی، تمہارے ہاتھ کٹے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے، عجیب موڑ پہ تقدیر ہم کو لے آئی،
कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। था देख मैंने बदन में तेरा डूबा, तू एक बार फकत दे मेरा चेहरा। लहू में डूबी हूँ मैं सर से पाँव तक भाई, तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। सुना है कासिम अकबर तुम्हारे साथ न थे, गिरे जो घोड़े से भाई तुम्हारे हाथ न थे। ये सोच सोच के रोती है तेरी माँ जाई, तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। तुम्हें भी खून के आंसू यहाँ रुलाया गया, रसन में बांध के दर्द हमें फिराया गया। बहन है बागी की हर मोड़ पे मैं कहलाई, तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। हवा भी सर से तुम्हारे लहू का धारा है, लगा है दिल से गिरा सर पारा पारा है। ना रो क्यों तेरी गुर्बत पे मेरे भाई, तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। बताऊं कैसे जो मुझ पर गुजर गई भैया। मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों मर गई भैया। तुम्हारे बाद है भाई मैं दुख बहुत पाई, तुम्हारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे।
हमारे हाथ कटे हैं, हमारे हाथ बंधे। हमारे चिंते हैं गौहर चचा अब्बास आ जाओ। कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी, कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी। लो मैंने रख दिया सागर, कर देर से बाबा गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा, अली असगर को घर लेकर। बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से, बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गया घोड़ों की टापों से, पुकारे क़ासिम मुज़फ़्फ़र। सेनातों खेची बाबा ने भैया के कलेजे से, सेनातों खेची बाबा ने भैया के कलेजे से, उठाने लाशे अकबर। बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया, बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया, मेरा जलता है अब बिस्तर। झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं, झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं, न कासिम है न अबू अकबर।
कुलसुम के बादल, किसी सर पर नहीं चादर। हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी, हमें जलती हुई रहती कैसे नींद आएगी, सुलाने अपने सीने पर। रज़ा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, रज़ा महफूज है जिंदा में ये नौहा सकीना का, पुकारा है तमाचे पर। सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है, दिलगीर को फिजा ने बताया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है। इस बात ने तादे रसीरा को रुलाया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है, दिलगीर को फिजा ने बताया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है। एक हश्र का हंगाम है, फौजों में है हलचल, शबीर का सर पढ़ता है कुरान मुसलसल, कुरान मुसलसल। ये सच भी सरे दश्त सितम सुनने में आया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है, दिलगीर को फिजा ने बताया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है। ज़ैनब ने कहा मेरे वफादार का सर है, किस तरह रुकेगा कि हयादार का सर है, हयादार का सर है। मालूम है मुझको कि सबब क्या है खुदाया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है, दिलगीर को फिजा ने बताया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है। तदबीर पे तदबीर किए जाता है लश्कर, गिरते ही सभी मारने लग जाते हैं पत्थर, लग जाते हैं पत्थर। सज्जाद सा साबिर भी ये सब देख न पाया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता भी नहीं है, दिलगीर को फिजा ने बताया, अब्बास का सरनेज़े पे रुकता
سنا پر جو اٹھاتے ہیں ستمگر گر جاتا ہے فوراً ہی سرے دل بر حیدر سرے دل بر حیدر ایک دوسرے نے دشت میں منظر یہ دکھایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے گرتا تھا ادھر خاک پہ سر کل وفا کا لگتا تھا ادھر والی سکینہ کے تماچا سکینہ کے تماچا یہ کہہ کے کئی بار ستمگر نے رلایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے تھا جشن کا ماحول جہاں چھائی اداسی حیرات سبھی دیکھ کے ظالم کے سپاہی ظالم کے سپاہی کچھ دیر تلک کوئی ہنسا اور نہ ہنسایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے زندہ ہے کہ مردہ یہ سمجھ پائے نہ ظالم کچھ دیر تلک سر کے بھی پاس آئے نہ ظالم پاس آئے نہ ظالم اس ڈر کے سبب ہاتھ کسی نے نہ لگایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے رکتا بھی بھلا کیسے وفادار کا سر تھا شبیر کے لشکر کے علمدار کا سر تھا علمدار کا سر تھا ہے خاص وفا کیا یہ زمانے کو بتانا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے آصف جو نہ ٹھہرا سر عباس نہ پر دیکھا نہ دیواکھوں نے ایسا کبھی منظر ایسا کبھی منظر رہوار کی گردن میں لئیموں نے سجایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے دلگیر کو جان بتایا عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے عباس کا سر میز پہ رکتا بھی نہیں ہے Thank you.
کشمکش کی میں حالت ہے کشمکش کی ہر سو صدائے ہے التش کی ہر سو صدائے ہے التش کی مرتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے
लटको मत भाई, लटको मत अलग पे।
Thank you.
डोलची के अंदर दो लोग किसका बैकग्राउंड दो लोग का सपोर्ट हाँ लेकिन जो है पंजाबी ये इसका सपोर्ट न लिएगा।
नहीं सही है बाकी बात यहीं पे रहो बहुत आराम यहाँ पे डोल है अंदर लोग खाओ बोला सर बयान करता है परेशान हो
भाई चलते रहिए भाई आगे और
चल नहीं रहा है। बापों का तारीफ उठे थे वो बदल के तो समझना है क्या भला के साथ क्या कर सकते हैं।
Thank you.
ठीक ठाक आती है, हम लोग कैमरे ड्राइव करते हैं, मोबाइल से करते हैं। निकाली तो पीछे चलो नहीं बाबा वहाँ देखा
हाँ वहाँ बहुत पता चला आगे चले आ रहे हैं कम है ले जाओ
पहुंच जाएंगे चार पहुंच जाएंगे यहाँ चल तो रहे हैं उल्टा कर Yo.
शुक्रिया बहुत। हाँ इसलिए इसके वजह से चून नहीं सकते थे। हाँ वो डिस्टर्ब चश्मा गिर जाता है। बादल भाई बहुत दिनों बाद नजर आए आप। बादल भाई
आगे आइए
लेकिन बस आधार है, पब्लिक है। देखिए देखिए
सीधा करो हमको, सीधा और सीधा
बताइए बस इधर रुपये जी भाई बैठा लो क्या कह रहे थे
सकीना या 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 सकीना या
سکینہ
أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وبصير رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وبصير رسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر
वाले को दिल खुदाब करेगा और अगर नारे सलाम
کی وجہ سے جناب زینب کے تمام بیویوں کے پردوں کی ذمہ داری لی تھی. شجاعت کے خدا کو عباس کہتے ہیں، وفاؤں کے پیغمبر کو عباس کہتے ہیں. عباس وہ ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد بچوں کے دل میں سکون لگتے ہیں. عباس اطاعت کو منصب قرار ہے. اگر اطاعت سیکھنے کے جناب عباس جب ایک قافلہ کربلا پہنچا ہے تو جناب عباس نے دریا کے کنارے خیموں کو لگا دیا. خیمے لگ گئے ہیں. ایک دفعہ لشکر یزیدی سے پیغام آتا ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. پیغام کا سننا تھا علی کے شیر کو جلا آتا ہے. آستینوں کو چڑھا دیتے ہیں. آستینوں کو چڑھانے کے بعد آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. تلوار جناب سے نکل آتی ہے. ایک خط ہے دیا ہے، کسی ماں نے خون پلایا ہے جو اس خط کے اس طرف آتا ہے. عزاداروں، یہ خبر جو امام حسین کو ملتی ہے، امام حسین جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. نظریں چھپی ہوئی ہے. ایک دفعہ جناب زینب کہتے ہیں کیا ہوا، کیوں پریشان حال ہے؟ امام حسین کہتے ہیں زینب، میرے لال کو، میرے شیر کو جلال آ گیا ہے. عباس نے خط کھینچ دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ کس کی ہمت ہے جو خط کی اس جانب آ جائے. جناب زینب کہتے ہیں بھیا کیا ہو گیا، آپ کہہ دیجیے عباس مان جائیں گے. حسین کہتے ہیں بہن زینب، میں عباس کو کتنا روکوں. میں نے عباس کو مدینے روکا جب بھیا حسن کے لاشے پہ تیر لگ رہے تھے. میں نے یہ کہا ہے بھیا عباس کی کربلا آئی ہے. اے بہن زینب، جب میرے دماغ میں فرض پہ ہاتھ ڈالا گیا تب بھی میں نے اپنے بھیا کو روکا. عباس یہ کربلا ہی ہے. اے زینب، اب تو کربلا فرض پہ ہے، میں عباس کو روکوں تو کیسے روکوں؟ اے بھیا کیا چاہتے ہیں؟ اے زینب، میں چاہتا ہوں کہ عباس کو تم روک دو. ہاں اب جناب زینب اور جناب فیصہ کو قوم دیا ہے. جناب فیصہ در خیمہ پہ آتی ہے. جب در خیمہ پہ آتی ہے، ابھی علی کا شیر جلال پہ ہے. جیسے ان کی نظر در خیمہ پہ پڑی ہے، عباس کو گوارا نہیں تھا کہ فیصہ کے پکارنے کی آواز نامحرموں کے غاروں تک جائے. ہاتھوں سے اشارہ کیا، فیصہ اٹھ بھی رہے. اب جو عباس آئے ہیں، آستینوں کو نیچے کیا ہے، تلوار کو نیام میں رکھا ہے، آنکھوں کو مناسب کیا ہے. اب ایک بچی کی طرح رامی کہتا ہے، ایک بچی کی طرح خیمے میں داخل ہوتے ہیں. شہزادی کیا ہوئی ہے؟ عباس، میں نے سنا ہے میرے شیر کو جلا آ گیا ہے. شہزادی کا حکم کیجیے.
کہے